پاکستان کی تنصیبات پر، میاں والی ایئر بیس پر وہ سیاسی کارکن تھے یا دہشت گرد تھے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد تھا یا ایک جماعت کا مقبول لیڈر تھا؟ انصاف جو ہے وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ میں جو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں نواز شریف کو بھی انتخابات سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے۔ جو پلے بوائے تھا اس کو پڑھے لکھے جسٹس جو تھے، جو انصاف کے منصب پہ تھے، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جو دہشت گردی، اور کیا پاکستان کی ہسٹری میں 75 سالہ ہسٹری میں میاں والی ایئر بیس پہ آج تک دشمن کو نگاہ ڈالنے کی جرت ہوئی تھی جو 9-10 مئی کو آپ نے کیا؟ اور پھر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آپ انصاف کے کٹہرے میں جب تک نہیں لائیں گے یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پھر آپ نے دیکھا 5-7 دن پہلے اسی میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور کیا دہشت گردوں کے حملہ کرنے والے کو آپ سیاسی کارکن کہیں گے؟ آپ جمہوریت کے پودے کو پرورش کرنے کی میرے انتہائی قابل احترام کچھ دانشور کچھ اینکر صاحبان جن کا فن ہے، جن کے پاس فن ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، مجھے آج وہی جواب دے دیں کہ کیا 9-10 مئی کو جو حملہ ہوا تھا پاکستان کی تنصیبات پر، میاں والی ایئر بیس پر وہ سیاسی کارکن تھے یا دہشت گرد تھے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد تھا یا ایک جماعت کا مقبول لیڈر تھا؟ اور آج جو دہشت گردی ہوئی ہے میاں والی ایئر بیس پہ، وہ دہشت گرد کو بھی آپ کہیں گے کہ مٹی ڈالو آگے بڑھیں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ریاست ہے، یہ پاکستان ہے، یہ آزاد پاکستان ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ آپ اس آڑ میں کہ جناب 2018 میں اگر غلط ہوا تھا تو کیا آج ٹھیک ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی یہ سمجھا تو دے آج ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ہونا کہتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آج جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے، میں تو کہتا ہوں فاسٹ ٹریک جو ہوتا ہے وہ چہرہ نہیں دیکھتا، وہ وقت نہیں دیکھتا۔ انصاف جو ہے وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ میں جو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں نواز شریف کو بھی انتخابات سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، اور اگر کوئی مجرم ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہے، اس کو بھی انتخابات سے پہلے سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چل سکے، لوگوں کا مائنڈ ذہن کلیئر ہو سکے کہ کون پاکستان کا خیر خواہ ہے اور کس کو ہمیں ہمارے ذہنوں کو غلط طور پر جو ہے ذہن سازی کر کے بتایا گیا کہ یہی نیا پاکستان بنانے والا ہے، یہی آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے، یہی صادق اور امین ہے۔ جو پلے بوائے تھا اس کو پڑھے لکھے جسٹس جو تھے، جو انصاف کے منصب پہ تھے، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ پلے بوائے صادق اور امین نہیں ہوتا؟ مگر یہاں تو کیا گیا۔ پھر آج جب ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، تو اس کو کہتے ہو کہ یہ ڈیو پروسیس نہیں ہے۔ تو ڈیو پروسیس کے معنی ذرا دیکھ لے، اور جو آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ساتھ تھے جب ووٹ کو عزت دو کا سلوگن تھا، آج اور بھائی میرے بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے
کہ آئینی ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں، اس پر آج بھی ہم سختی سے پابندی کرنے کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر ووٹ کو عزت دو کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ووٹ کے بغیر مجھے باری دو، یہ نہیں ہوتا، اور کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ جمہوریت میں یا انتخابات میں بغیر ووٹ کے کسی سلیکشن کمیٹی 2018 کی طرف دیکھا جائے اور کہا جائے یہ باری میری، یہ باریاں یہ ووٹر دیتا ہے، یہ پاکستان کے عوام دیتے ہیں۔ جمہوریت میں انتخابات میں یہی ہوتا ہے کہ جس کو میجورٹی انتخاب جس کا کرے اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، اور کسی کا حق یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں آخر میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آج بھی پاکستان کے تمام اداروں سے میری گزارش ہے کہ کسی طور پر بھی یہ تاثر قائم نہیں ہونا چاہیے کہ شاید منصفانہ انتخابات نہیں ہو رہے، اور ان لوگوں کی آوازوں کو مضبوط نہیں ہونے دینا یا بنائے اپنے کسی فعل عمل سے کہ یہ آواز مضبوط ہو سکے اور اس سے نقصان انتخابات کے نتیجے میں 100% بھی لوگ جس کو منتخب کر کے لائیں اسی کی حکومت بنے، مگر یہ تاثر کہیں دینے میں یہ کامیاب فنکار ہو جائیں کہ شاید یہ 2018 کا ری پلے تھا۔ تو میری گزارش ہوگی کہ تمام پولیٹیکل فورسز سے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، تمام کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، تمام کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے، مگر خدا کے لیے جو جمہوری پودا اور 9 مئی کا پودا ہے دونوں کو برابر نہ دیکھا جائے۔ 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، اور جمہوریت کے پودے کی پرورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ ہیں کہ ووٹ کو عزت ملے گی تو آئینی حدود میں ادارے رہ کر پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکیں گے۔ تو نواز شریف یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف ایک جو ہے قومی حکومت بنانے جا رہے ہیں، میں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے آرگنائز کیا ہے جماعت کو نواز شریف کی قیادت میں، جو 21 اکتوبر سے لوگوں کی ہوپ ہے، آخری امید ہے نواز شریف سے وابستہ ان کی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی 2013 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کرتے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کی وابستگی سے، مگر نواز شریف کا یہ پہلے دن سے خیال ہے جو کہ ایک حقیقت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں ہمیں حکومت بنانے کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہ ہو، مگر ہم تمام صوبوں سے قومی علاقائی جماعتوں کو ساتھ ملا کے معیشت کو درست کرنے کے لیے، دنیا میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کو استحکام دینے کے لیے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم ایک نیشنل جو ہے حکومت بنائیں گے تاکہ اس گرداب سے پاکستان کو نکال سکیں۔ ہمارے لیے پاکستان اور پاکستان کی قوم افضل ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے اور دیگر چیلنجز کو فیس کرنا ہے، اس لیے ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ نواز شریف کا نہ صرف خیال ہے بلکہ 2024 میں انشاءاللہ اللہ نے ان کو موقع دیا تو وہ کر کے دکھائیں گے۔